السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگوں نے الدرس السادس ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے مرکب توصیفی کے تعلق سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ یہ چیپٹر تقریباً ہم لوگوں نے پڑھتے ہوئے اس چیپٹر کو اس کا جو ٹیکسٹ ہے اور سوال جواب ہے یہ پورشن ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ایکسرسائزز میں ہم ایکسرسائز نمبر 2 کر رہے تھے ہم لوگ، جس میں ہے خالی جگہیں پر کرو۔ تو خالی جگہ پر کرو میں 10 جملے ہیں، 10 ان میں خالی جگہ ہیں جسے ہمیں اپنی طرف سے پر کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پہلا جملہ دیکھتے ہیں، الولد، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر ہے ذکیٌ۔ تو الولد لڑکا، ذکیٌ ذہین ہے۔ اب لڑکا کے بعد خالی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الولد موصوف کے ساتھ کوئی صفت لانی ہے، لڑکا کے ساتھ کوئی صفت لانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ الولد الصالح ذکیٌ، نیک لڑکا ذہین ہے، تو الولد الصالح، الولد موصوف اور الصالح صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا ہو جائے گا اور ذکیٌ اس کی خبر ہو جائے گی۔ الولد الصالح ذکیٌ، نیک لڑکا ذہین ہے۔ اسی طرح سے آپ کچھ اور بھی لا سکتے ہیں، الولد الکبیر ذکیٌ، بڑا لڑکا ذہین ہے۔ الولد الصغیر ذکیٌ، چھوٹا لڑکا ذہین ہے۔ تو الولد المجتہد ذکیٌ، محنتی لڑکا ذہین ہے۔ کوئی بھی آپ، یعنی الولد کے بعد جو خالی جگہ ہے تو آپ یہ موصوف ہے موجود یہاں پہ، تو اس کی صفت آپ لا سکتے ہیں، جو بھی مناسب صفت ہو لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من، پھر خالی جگہ ہے، اور پھر ہے البیت، اور اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ تو من کے معنی کون، خالی جگہ، البیت کا مطلب گھر۔ تو من کون ہے فی البیت، گھر میں۔ اب اس کے بعد خالی جگہ ہے مطلب گھر کی، یہ کیا لانی ہے آپ کو، کوئی صفت لانی ہے۔ البیت موصوف ہے، صفت لانی ہے۔ تو فی البیت القدیم کہہ سکتے ہیں، فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے۔ من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یا من فی البیت الجدید، نئے گھر میں کون ہے۔ یا من فی البیت الجمیل، خوبصورت گھر میں کون ہے۔ یا من فی البیت الواسع، کشادہ گھر میں کون ہے۔ تو اپنے اکارڈنگلی کوئی بھی ہم صفت لا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جملہ نمبر 3 میں، سینٹنس نمبر 3 میں کیا ہے، خالی جگہ ہے، پھر حقیبتن، پھر خالی جگہ ہے۔ تو آپ یہاں پہ کیا لائیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ، یہ حقیبتن سوداء، ہذہ حقیبتن سوداء، یہ ایک کالا بیگ ہے۔ ہذہ، یہ حقیبتن سوداء، ایک کالا بیگ ہے۔ تو ہذہ مبتدا ہو گیا، حقیبتن موصوف، اور السوداء کیا ہے، صفت، موصوف صفت مل کر کے اس کی خبر ہو جائے گی۔ سینٹنس نمبر 4 دیکھیے، البنت لڑکی، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور ہے جمیلتن۔ تو البنت لڑکی، جمیلتن خوبصورت ہے، بات پوری ہو جا رہی ہے۔ لیکن البنتوں کے ساتھ کے بعد جو خالی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ البنتوں کے بعد اس کی کوئی صفت لانی ہے آپ کو۔ تو البنت الصالحۃ، نیک لڑکی، جمیلتن خوبصورت ہے۔ البنت المجتہدۃ جمیلتن، محنتی لڑکی، مجتہد خوبصورت ہے۔ البنت الصغیرۃ جمیلتن، چھوٹی لڑکی خوبصورت ہے۔ البنت الکبیرۃ جمیلتن، بڑی لڑکی خوبصورت ہے۔ تو البنتوں کے ساتھ کوئی بھی آپ صفت لا سکتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا، البنت موصوف اور الصالحۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا اور جمیلتن اس کی خبر ہو جائے گی۔ اگلا جملہ دیکھیے، سینٹنس نمبر 5، علی المکتبی، ٹیبل پر، کتابن، علی المکتبی کتابن، علی المکتبی ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے، بات پوری ہو جا رہی ہے۔ لیکن علی المکتبی کے بعد خالی جگہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں علی المکتب الجدید، نئے ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے۔ علی المکتب الصغیر، چھوٹے ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے۔ تو المکتبوں کے بعد جو خالی جگہ ہے، اس کا مطلب مکتب جو ہے اس کی کوئی صفت آپ کو لانی ہے۔ علی المکتب القدیم، پرانے ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے۔ علی المکتب الجدید، کتابن نئے ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ علی المکتب الصغیر، کتابن چھوٹے ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ تو آپ مکتب کی یعنی ٹیبل کی کوئی بھی آپ صفت لا سکتے ہیں اپنے اکارڈنگلی۔ پھر اس کے بعد چھٹا جملہ دیکھیے، فی السوداء قلم و، فی میں السوداء کا مطلب کالا، اس کا مطلب یہ اسود من کالا، اس کی مؤنث ہے سودا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت ہے، السوداء صفت ہے، اس سے پہلے موصوف کوئی محذوف ہے۔ تو السوداء جو صفت ہے وہ مؤنث ہے، اس کا مطلب یہ کہ موصوف کو بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ تو کیا ہو سکتا ہے، فی الحقیبۃ السوداء، کالے بیگ میں، فی الحقیبۃ السوداء، فی الحقیبۃ السوداء، کالے بیگ میں، قلم ایک قلم ہے، و اور کتاب ایک کتاب ہے۔ تو فی الحقیبۃ السوداء قلم و کتاب، کالے بیگ میں قلم ہے اور ایک کتاب ہے۔
اس کے بعد سینٹنس نمبر 7 دیکھیے 7، حل ہوا کریم، حل کیا ہوا وہ کریم مہربان ہے، تو بات تو پوری ہو جا رہی، لیکن ہوا کے بعد خالی جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم جو ہے کیا ہے، صفت ہے، اس سے پہلے کوئی موصوف لانا ہے۔ حل ہوا کیا وہ استاد کریم، کیا وہ مہربان استاد ہیں، حل ہوا استاد کریم، کیا وہ مہربان استاد ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں حل ہوا رجل کریم، کیا وہ مہربان آدمی ہے، کریم شریف آدمی ہے۔ حل ہوا مہندس کریم، کیا وہ کریم انجینئر ہے۔ کوئی بھی آپ اپنے اکارڈنگلی اس کی صفت یہ موصوف لا سکتے ہیں کریم کی۔ اس کے بعد سینٹنس نمبر 8 دیکھیے، حل تلک غالیۃ، حل تلک، حل مانے کیا، تلک مطلب وہ، یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور غالیۃ کیا ہے، مہنگی، یہ ہے صفت۔ تو تلک کے بعد خالی جگہ ہے اور اس کے بعد غالیۃ، کیا وہ مہنگی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ موصوف، یہ صفت موجود ہے، اس کی کوئی موصوف لانا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حل تلک ساعۃ غالیۃ، کیا وہ ایک مہنگی گھڑی ہے، حل تلک کیا وہ ساعۃ غالیۃ، کیا وہ ایک مہنگی گھڑی ہے۔ اچھا تلک کے بعد آپ تلک کو اس میں اشارہ بھی بنا سکتے ہیں، حل تلک الساعۃ، کیا وہ گھڑی غالیۃ کیا ہے، مہنگی ہے، حل تلک الساعۃ غالیۃ، کیا وہ گھڑی مہنگی ہے۔ تو آپ اس کے اکارڈنگلی حل تلک الساعۃ غالیۃ اگر کہیں گے تو تلک یہ اس میں اشارہ، اور الساعۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا، اور غالیۃ سے خبر ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم کہیں گے حل تلک ساعۃ غالیۃ، تو حل مبتدا اور ساعۃ موصوف، غالیۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر ہو جائے گی۔ اگلا سینٹنس نمبر 9 دیکھیے، علی المکتب، ٹیبل پر، آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، علی المکتب نظارۃ، ٹیبل پر چشمہ ہے، علی المکتب کتاب، ٹیبل پر کتاب ہے، علی المکتب حقیبۃ، ٹیبل پر بیگ ہے، علی المکتب قلم، ٹیبل پر قلم ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سینٹنس نمبر 10 دیکھیے، سینٹنس نمبر 10، جملہ نمبر 10، فی الجمیلۃ بنت، تو فی کے بعد خالی جگہ، الجمیلۃ خوبصورت، اب دیکھیے یہ صفت ہے اور مؤنث ہے، اس کا مطلب موصوف بھی کوئی مؤنث آنی چاہیے، تو فی الحدیقۃ الجمیلۃ، فی الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغ میں، بنتن ایک لڑکی ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا فی البیت، تو بیت مذکر ہے، الجمیلۃ نہیں ہوگا، فی البیت الجمیل ہوگا، اور یہاں پہ ہے الجمیلۃ مؤنث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم موصوف لائیں گے وہ اسے بھی مؤنث ہونا چاہیے، تو فی الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغ میں، بنتن ایک لڑکی ہے۔ تو بچوں آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے اور اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے اور پھر مجھ سے چیک بھی کروا لیجئے۔